اب ہم شروع کرتے ہیں جی سورہ یوسف کا رکوع نمبر 10 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 4۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، پس جب وہ مایوس ہو گئے۔ استیأس یستیئسو، یئس ییأسو کا معنی مایوس، یہ مایوس مفعول کا صیغہ ہے مقتول کی طرح۔ جب وہ مایوس ہو گئے منہ بنیامین سے، خلصوا تو خالص ہوئے یعنی تنہا ہوئے۔ خالص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہو، تو خلصوا دوسروں سے ہٹ کے بالکل کہیں سائڈ پہ چلے گئے سارے بھائی۔ نجیہ سرگوشی کرنے لگے۔ نجیہ مناجات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، اسی سے ہے یہ سرگوشی کرنا۔ قال کبیرہم، تو ان میں جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، بے شک تمہارے ابا نے، قد اخذ، تحقیق لے چکے ہیں، علیکم، تم پر، موثقا من اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ایک مضبوط ایگریمنٹ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک مضبوط معاہدہ تمہارا باپ تم سب سے کر چکا ہے۔ وہ معاہدہ کیا تھا کہ تم بنیامین کو لازمی لے کر آنا ہے۔ وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، وہ بات بھی ہے جو تم نے یوسف کے بارے میں تفریط کی تھی۔ تفریط کا معنی ہوتا ہے کوتاہی کرنا، افراط کا معنی بڑھا دینا، کہتے ہیں نا افراط و تفریط۔ تو فرط یفرط تفریطاً، یعنی یوسف کے بارے میں جو تم پہلے کوتاہی کر چکے ہو وہ بھی ایک واقعہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہو گئی۔ فلن ابرح الارض، بریح یبرح کا معنی ہوتا ہے مسلسل قائم رہنا۔ تو لن ابرح، یہ اچھا، یہ جیسے لا یزالو ہے نا، یزالو کے ساتھ لا کا لفظ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کنٹینیو رہنا، تو اسی طرح لا ابرحو کا بھی یہی معنی ہے، لن ابرحا مسلسل میں رہوں گا، یہ مطلب ہوگا اس کا۔ یعنی اس میں نفی کا معنی نہیں ہوتا، لن ابرح الارض، یہ نفی اور ابرحا مل کے پازیٹیو مثبت معنی دیتے ہیں۔ جیسے لا یزالو حدیث میں آتا ہے، لا یزالو کا معنی کنٹینیو رہنا، اب یہاں لا کا ترجمہ کیا نہیں جاتا، تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، لا ابرحو یا لن ابرحا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلسل میں رہوں گا۔ فلن ابرح الارض، میں مصر میں ہی ہمیشہ رہوں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے ابا مجھے اجازت دے دیں آنے کی، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے میں فیصلہ کر دے، میری موت کا یا کوئی بھی فیصلہ کر دے، میں مصر سے اب جاؤں گا نہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم سب جاؤ اپنے ابا کے پاس، فقولوا، اور کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو وہی گواہی دے رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہے۔ ما شہدنا، ہم نہیں گواہی دے رہے، الا بما، مگر اس علم کی، علمنا جو ہم جانتے ہیں، ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہے۔ وما کننا، اور نہیں تھے ہم، للغیبی، غیب کے، حافظین، حفاظت کرنے والے، یعنی ہم جب آپ سے مضبوط قسمیں لے رہے تھے کہ ہم بنیامین کو لازمی لے کر آئیں گے، تو اس وقت ہم غیب کے محافظ تو نہیں تھے نا، ہمیں غیب کا تھوڑی پتہ تھا کہ فیوچر میں یہ ہو جائے گا۔ واسأل القریہ، سأل یسأل، پوچھنا، اصل میں الف تھا جو لکھا ہوا تھا وہ سائلنٹ بھی ہو گیا اور اس کو کتابت میں بھی حذف کر دیا۔ واسأل القریہ، اس بستی سے پوچھیں آپ، التی کننا فیہا، وہ بستی جس میں ہم تھے، والعیر التی، اور وہ قافلہ، اس سے بھی پوچھیں، اقبلنا فیہا، جس قافلے میں ہم لوٹے ہیں، یہ پورا ایک قافلہ چلا تھا تو اس قافلے والوں سے جا کے پوچھیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب نے فرمایا، نہ، بلکہ گڑھ لیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے کوئی معاملہ۔ وہی الفاظ حضرت یعقوب نے دہرائے جو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں دہرائے تھے، کچھ گھڑ لیے نئی بات تم نے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، پس ایسا صبر کروں گا جس میں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عَسَى اللّٰہ، اللہ سے امید ہے، أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، کہ اللہ ان سب کو واپس لے آئے۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور یعقوب علیہ السلام نے ان سب سے پیٹھ پھیری۔ وقال، اور کہنے لگے، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس ہے یوسف پر۔ اسفا جب غم کے موقع پر انسان کو بہت گھٹ رہا ہوتا ہے نا، وہ جیسے ہم اردو میں ہائے کہہ دیتے ہیں، تو یہ ایسے اسف اصل میں تاسف کو کہتے ہیں، غم اور تاسف۔
یا اسفا علی یوسف، ہائے غم ہے، افسوس ہے یوسف پر، وابیضت عیناہ، ابیضا اصل میں ابیضا یہ لکھنا ہے بیض سے، بیض کہتے ہیں نا سفید بیج، ابیض سفید رنگ کو کہتے ہیں، بیج اس کی جمع آتی ہے، ابیض بیاض سفیدی کو کہتے ہیں، اور افعلال باب آتا ہے ابیضا سفید ہونا، بیضا عربی میں انڈے کو کہتے ہیں، وہ بھی سفید ہوتا ہے نا، وابیضت عیناہ، آپ کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی نابینا ہو گئی، یہ کنایا ہے نابینا ہونے سے، من الحزن غم کی وجہ سے، فہوا کظیم اور آپ گھٹ رہے تھے، قظم کہتے ہیں یعنی غم کے یا غصے کے کڑوے گھونٹ کو پینا، جب گھٹ رہا ہوتا ہے نا انسان کہ وہ اپنے غم کو ظاہر نہ کر سکے اور گھٹ رہا ہو، تو اس صورت کو قظم کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا والکاظمین الغیظ، نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی جو غیظ و غضب کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ قالو تو بیٹے کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، تفتأ کا معنی بھی کنٹینیو رہنا، لا یزالو کنٹینیو کسی کام میں رہنا، لا اب یبرحو کنٹینیو کسی کام میں رہنا، تفتأ کنٹینیو کسی کام میں رہنا، یہ تینوں لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تفتأ آپ مسلسل، تذکر یوسف یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حتیٰ تکون حرزن یہاں تک کہ مریض بن جائیں، حرز اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی خطرناک بیماری، حتیٰ تکون حرزن یہاں تک کہ آپ شدید بیمار ہو جائیں گے، ایسی بیماری جو قریب بموت ہو، او تکون من الہالکین یا آپ بالکل ہی ہلاک نہ ہو جائیں کہیں، یعنی آپ مسلسل یوسف کو اب تک یاد آپ نے رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ یوسف کے غم میں ہمیں خطرہ ہے کہ آپ شدید بیمار نہ ہو جائیں، لاغر نہ ہو جائیں، یا آپ کی موت ہی واقع نہ ہو جائے۔ قالا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو میں تو صرف شکایت کرتا ہوں، بثی اپنی پریشانی کی، وحزنی اور اپنے غم کی، اللہ اللہ سے، بث کا معنی بھی پریشانی اور حزن کا معنی بھی پریشانی، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، یعنی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رنج و غم، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ اور میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں، ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یا بنیا اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا اور تلاش کرو، تحسس کا معنی یہ حس سے نکلا ہے نا، جستجو کرو، تلاش کرو، می یوسف یوسف کی، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کی، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ روح رحمت کو کہتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، انہو بے شک بات یہ ہے کہ لا ییأسوا من روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الا القوم الکافرون مگر وہ قوم جو کافر ہے، کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ پس جب یہ یوسف کے پاس آئے، بھائی دوبارہ چلے گئے مصر میں، یوسف کے پاس آئے، قالوا کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز مصر، مسنا چھوا ہے ہم کو، وَأَهْلَنَا اور ہمارے گھر والوں کو، الضر مصیبت نے، بھوک نے، افلاس نے، قحط پڑا ہوا ہے اور جمع پونجی ختم ہو گئی ہے، تو ہمیں بہت سخت مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، وَجِئْنَا اور ہم لائے ہیں، اصل میں جئنا کا معنی آنا، لیکن جب اس کے بعد با ہو تو اس کا معنی لانا، تو ہم لائے ہیں بِضَاعَةٍ، بضاعہ کا مطلب جمع پونجی، مزجاتن کا معنی بہت تھوڑی سی، یعنی ہم بہت تھوڑی سی جمع پونجی لے کر آئے ہیں، یعنی ہمارے پاس راشن کے پورے پیسے بھی نہیں ہیں، یہ مطلب ہوا، ہم بہت ہی تھوڑی سی جمع پونجی لے کر آئے ہیں۔ یہ آج کل محاورہ بھی ایک علماء کے ہاں استعمال ہوتا ہے، بضاعت مزجات، تھوڑی بہت جو جمع پونجی کہیں سے ادھر سے کچھ کر لیا ادھر سے کر لیا وہ ہے، یعنی پوری قیمت نہیں ہے ہمارے پاس۔ فَأَوْفِي پس آپ پورا کریں، اوفا یوفی ایفان کا معنی پورا کرنا، لَنَا الْكَيْلِ ہمارے لیے کیل کو، جو پیمانہ ہے وہ ہمیں پورا دے دیں، آپ پیسے ہمارے پاس پورے نہیں ہیں، پیمانہ ہمیں پورا دے دیں کیونکہ گھر میں بڑی مشکلات ہیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اور صدقہ کریں ہمارے اوپر، یہ بھی ایک صدقہ ہی ہو گیا نا کہ قیمت ہم کم لے کر آئے ہیں لیکن راشن ہمیں پورا دے دیں، گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یجزی المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیا کرتا ہے۔ قال هل علمتم یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے ما فعلتم بیوسف جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا،
و اخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ اذ انتم جاہلون جب تم جہالت میں تھے، ناسمجھی میں تھے۔ تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو ظلم کیا تھا؟ قالوا وہ کہنے لگے انکا کیا بے شک آپ، لانتا آپ، یوسف ہیں، یعنی دو دفعہ تاکید کی، کیا آپ یعنی آپ یوسف ہیں، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں، وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا تحقیق احسان کیا ہے اللہ نے ہمارے اوپر، انہ بے شک بات یہ ہے، من یتقی جو تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ قالوا وہ بھائی کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، آثر یوثر ایثارا اکرما یکرمو کی طرح ترجیح دینا، ہم کہتے ہیں نا ایثار کرنا چاہیے، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے ہمارے اوپر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ میں نے کئی بار بتایا نا ان کے بعد جب لام آ رہا ہو تو اس کا معنی یہ انّا کے معنی میں ہوتا ہے، وَإِن كُنَّا اور بے شک ہم ہیں، لَخَاطِئِينَ خطا کرنے والوں، یا ہم تھے خطا کرنے والوں میں سے، ہم غلط تھے۔ قال لا تثریب، تثریب کہتے ہیں حرج، لا تثریب علیکم اليوم تم پر آج کے دن کوئی حرج نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، یعنی میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہے۔ یغفر اللہ لکم اللہ تمہاری مغفرت کرے، وہو ارحم الراحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، ذہابہ کے بعد جب با آئے تو مطلب لے جاؤ، اذهبوا لے جاؤ بقمیصی ہذا میری اس قمیص کو، فالقوہ القیو ڈالنا، القوہ اور اس قمیص کو ڈال دو، علی وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پر، یاتی بصیرہ وہ لوٹ آئے گا بینا ہو کے، یعنی اس کی بینائی لوٹ آئے گی، واتونی باہلکم اور لے آؤ پورا اپنے اہل کو، اجمعین سب کے سب کو، پورا خاندان لے آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یوسف کا رکوع نمبر 10 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 4، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ میں ہو چکا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مایوس ہو گئے، پچھلے رکوع میں تھا کہ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ آپ ہم میں سے کسی کو بنیامین کی جگہ رکھ لیں، ان کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے، ان پہ چوری کا الزام ثابت ہوا ہے، لیکن ان کا ایک بوڑھا والد ہے جو بہت پریشان ہو جائے گا، بیٹے کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہوگا، تو آپ اس الزام میں ان کے بجائے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ الزام کسی اور پر ثابت ہوا ہو اور ہم رکھ کسی اور کو لیں۔ قرآن کہتا ہے فلما استیئسوا منہ جب وہ مایوس ہو گئے، یعنی بہت زور لگایا ہوگا انہوں نے یوسف علیہ السلام سے، ہر طرح سے لجاجت کی ہوگی، جب مایوس ہو گئے خلصوا نجیہ تو تنہائی میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، جیسے کہ ایسے موقع پہ ہوتا ہے جب انسان پریشانی میں آتا ہے تو سب مل کے کنارے پہ چلے جاتے ہیں اور بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں، بھائی اب کیا کرنا ہے، کس مصیبت میں پڑ گئے ہم لوگ۔ قال کبیرہم جو ان بھائیوں میں بڑا تھا اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہتے ہیں کہ مشورہ ان کا یہی ہوا کہ ہم سب واپس جاتے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم سب یہیں رہ جائیں، تو ابا کو تو پھر اس سے اور بھی زیادہ غم ہوگا، اور پھر ہم کیسے معاشرے میں سروائیو کر پائیں گے۔ لیکن بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابا تم نے ہمارے باپ نے کتنا مضبوط ایگریمنٹ ہم سے لیا تھا، اور ہم یوسف کے بارے میں بھی یہ غلطی پہلے کر چکے ہیں، تو لہذا اس نے اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھایا، اس نے کہا فلن ابرح الارض میں تو اب مصر میں ہی رہوں گا، میرے پاس تو میں تو شرمندگی میں باپ کا سامنا کر ہی نہیں سکتا، حتیٰ یأذن لی ابی جب تک میرا باپ مجھے معاف کر کے مجھے اجازت نہ دے دے، او یحکم اللہ لی یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے، اللہ مجھے موت دے دے یا کوئی اللہ کی طرف سے کچھ مقدر ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے باپ کے چہرے کا اب سامنا نہیں کر سکتا۔
اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہی کوئی فیصلہ کرے گا۔ ارجعوا الی ابیکم، تم لوگ جاؤ ابا کے پاس، تم لوگ ابا کے پاس جاؤ۔ فقولوا، اب ان کو دیکھیں بڑا سمجھا رہا ہے چھوٹوں کو نا کہ تم یہ بات جا کے کرنا، خود نہیں جا رہا کہ بھائی آپ ہی تو جا کے کر لو نا۔ یہ تو مصیبت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہلے تو بچاتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا، اس نے کہا بھائی میں تو کیسے جاؤں، میرے پاس تو نہیں ہے، آپ جاؤ، آپ جا کے ابا کو یوں سمجھاؤ۔ فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، کیا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے؟ رہا مسئلہ کہ بیٹا کیسے چوری کر سکتا ہے، اتنا نیک بیٹا، تو بھائی ہمیں بھی تعجب ہے، لیکن وما شہدنا الا بما علمنا، ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ وما کننا للغیب حافظین، رہا مسئلہ یہ کہ آپ نے جو ہم سے مضبوط عہد لیا تھا تو ہمیں غیب کا پہلے سے علم تو نہیں تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، تو ہم نے تو ظاہری لحاظ سے جو آپ سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم بنیامین کو لے کر آئیں گے، ہم اس میں برحق ہیں، اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، آپ آئیں مصر میں اس بستی سے پوچھیں جس میں ہم تھے۔ ظاہر ہے یہ تو مشکل تھا، یعقوب علیہ السلام اس بڑھاپے میں کہاں جاتے، لیکن ایسے موقع پہ انسان یہی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، آپ خود آ کے اب تفتیش کر سکتے ہیں تو کریں۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، آئیں اس بستی میں آ کے پوچھیں جہاں ہم تھے مصر میں، وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ بنیامین کے جو ہے اس پہ چوری ثابت ہوئی ہے۔ والعیر التی اقبلنا فیہا، جن قافلوں میں ہم آئے ہیں ان قافلے والوں سے پوچھ لیں۔ یہ سب باتیں عملاً ممکن نہیں تھی یعقوب علیہ السلام کے لیے، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کے لیے سفر کرنا اور اس طرح تفتیش کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن ایسے موقع پہ انسان اور کیا کہتا ہے، یہی کہتا ہے نا کہ ابا آپ یہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، یہ سب ہمارے حق میں گواہی دیں گے، تو آپ آئیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں، یقین کر لیں ہماری بات کا، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب نے فرمایا نا 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 نا، تمہارے دلوں نے تمہارے لیے کوئی بات گھڑ لی ہے۔ اس کو بھی میں بار بار کہتا ہوں صنعت اندماج، یہاں پورا واقعہ قرآن نے حذف کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پھر وہ بیٹے گئے، پھر وہ شہر میں داخل ہوئے، پھر ابا کے سامنے پیش ہوئے، ابا نے پوچھا بنیامین کہاں ہیں، تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا، لیکن قرآن نے اس پورے واقعے کو حذف کر دیا، کیونکہ یہ آٹومیٹیکلی انسان کو پتہ ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بل، اور اس میں بلاغت بھی ہے اس طرح سے حذف کر کے آگے بات کرنے میں۔ جب آپ سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہیں نا تو ایک عجیب انسان پر اثر ہوتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو جس انداز سے اللہ نے پیش کیا ہے وہ انداز جتنا اٹریکٹیو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور انداز اتنا اٹریکٹیو نہیں ہو سکتا، اتنا پرکشش نہیں ہو سکتا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نا 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 نا، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کچھ معاملہ گھڑ لیا ہے، اب نئی کہانی بنا دی ہے تم لوگوں نے، جیسے پہلے بنائی تھی یوسف کے بارے میں، اب کچھ اور نئی کہانی بنا دی ہے۔ فصبر جمیل، یعنی فلیا صبر جمیل، اب میرے لیے جیسے پہلے صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، اب بھی کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں کر سکتا میں۔ فصبر جمیل، میں ایسا صبر کروں گا جس میں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو لے آئے گا اللہ، بڑے والے کو بھی لے آئے گا اور یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی۔ میں بار بار جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں خدا کی قسم اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کس کمبخت نے پتہ نہیں 2 بچوں میں لگا دیا آج مسلم امہ کو۔ یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بچوں پہ کیسا فخر کر رہے ہیں، جمیعہ کا مطلب سب کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ۔ انسان کو کے لیے نا اللہ نے اولاد سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں بنائی ہے، اور اسی میں آپ بخل سے کام لے کے کم ہو۔ سب سے بڑا گفٹ جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے، انسان چاہ رہا ہے کہ وہ گفٹ مجھے کم ملے۔ پیغمبر کبھی مال پہ نہیں روئے ہیں، کبھی مال کی ہوس نہیں، اکثر پیغمبر غریب اور مسکین گزرے ہیں۔ اولاد کا کیسا درد ہے یعقوب علیہ السلام کو، اس سے کیسی امیدیں ہیں اولاد سے۔ یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ہم نیچر سے ہٹ رہے ہیں۔ ہمیں جو کفر ہے نا، جنہوں نے یہ تحریکیں چلائی ہیں 2 بچے ہی اچھے، ظاہر ہے تو غیر مسلموں سے آئی ہیں، انہوں نے ہمیں ہماری نیچر سے ہٹا دیا ہے، ہماری خوشیاں ہم سے چھین لی ہیں، تو کیسی بدبختی کی بات ہے۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے جو فیملی پلاننگ کے خلاف اتنا بولتا ہوں، یا تو ساری دنیا پاگل ہو گئی ہے، شاید میں پاگل ہو گیا ہوں، تو یا تو مجھے آ کے کوئی قائل کر لے تو میں یہ باتیں کرنا چھوڑ دوں۔ اور ایسا معاشرے میں پاگل ہوئے ہیں لوگ، علماء اس سے متاثر ہو گئے ہیں، علماء نسلیں روک رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہو جائے گا تو فلانا ہو جائے گا، ڈمکانا ہو جائے گا۔ تو عجیب قسم کی کہانی ہے جو ایسا فطرت کے خلاف زہر گھول کے پلا دیا ہے کہ سارے ہی سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ نہیں جی زیادہ ہوں گے تو پلیں گے نہیں۔ مختلف نعرے ہیں، مختلف جو ہے نا وہ نتیجہ سب کا یہی ہے کہ نسل روکو،
اور اس کے لیے جو دلائل تراشے جا رہے ہیں وہ ہر آدمی نے مختلف، کوئی کہہ رہا ہے پڑھائی مکمل نہیں ہو سکے گی بچوں کی، ایجوکیشن کا مسئلہ ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے تربیت کا مسئلہ ہوگا، کوئی عورت کی صحت کا مسئلہ ہوگا. نتیجہ سب کا یہی ہے کہ نسل روکو. تو کسی بھی لیبل سے آپ روکتے ہیں نسل، یہ سب نیچر کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اور اپنے پاؤں پر آپ خود ہی کلہاڑا مار رہے ہیں. بہرحال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جميعا، مجھے امید ہے اللہ ان سب کو واپس لے آئے گا. انہ هو العلیم، وہ جاننے والا ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے. وہ ہم سب کے حالات بھی جانتا ہے، اور حکمت والا کا مطلب یہ کام سارے الٹے سیدھے ہو رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے جو رب ہے وہ حکمت والا ہے، اس میں میری کوئی خیر خواہی ہوگی، میری بہتری ہوگی، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو یہ امید کیسے ہو گئی کہ اللہ سب کو لے آئے گا؟ تو امید کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا نا، اس سے یعقوب علیہ السلام کو ایک امید قائم تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اس نے ضائع کرنا ہوتا تو ایسا اچھا خواب کیوں دکھاتا. تو کچھ کام اللہ لے گا لیکن اللہ مجھے آزمائشوں میں ڈال رہا ہے. تو اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو ایک امید کی ایک کرن بندی ہوئی تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، غم آ رہے ہیں، جدائی بھی ہو رہی ہے، لیکن کچھ اللہ سے ان کو امید تھی کہ اللہ نے جو سلسلہ باپ دادا سے شروع کیا ہے نبوت کا، وہ میرے خاندان میں یوسف کے ذریعے ہوگا، تو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا. یہاں بھی آپ دیکھیں جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے موقع پہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یار خواب تو بڑا اچھا آیا تھا، اس سے تو لگ رہا تھا کہ بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن حالات سے لگ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں معاذ اللہ غلط خواب دکھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. جیسے جب آپ کسی کو خوشخبریاں بتائیں نا کہ تقوی اختیار کرو گے مال میں برکت ہوگی، قرآن و سنت سے ہی بات ثابت ہے. اب اس کے مال میں برکت نہیں ہو رہی تو وہ کیا کہے گا؟ ابے یار یہ تو بس سیاسی باتیں ہیں معاذ اللہ تعالیٰ کی، یہ مولویوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں، ہم تو نے جو تقوی اختیار کیا ہم تو برباد ہو گئے. تو نیگیٹو سوچ والا جو بے صبرا ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے. صبر والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں کہ اتنا غم، یہ غم جو ہے یہ شو کر رہا ہے کہ آپ نا امید ہو چکے ہیں، لیکن آپ امید کی باتیں کر رہے ہیں. عسى اللہ ان یاتینی بہم جميعا، مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا، کیونکہ وہ جانتا بھی ہے ہمارے حالات کو، اور حکمت والا بھی، اس کی حکمت کا تقاضا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن دل کی حالت کیا ہے وہ اگلی آیتوں میں اللہ نے پیش کی ہے. دل کی جو کیفیت تھی وہ اس آیت میں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور پیٹھ پھیری یعقوب علیہ السلام نے ان سب سے. وقال، اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور پھر بہت زیادہ رونے لگے، اور آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی نابینا ہو گئے رو رو کے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور آپ گھٹ رہے تھے اندر ہی اندر. گھٹ اس لیے رہے تھے کہ جب انسان غم کو صحیح طرح سے اس کا اظہار نہ کرے نا تو اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے. تو شکر گزاری کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے اس غم کا پراپر اظہار نہیں کر پا رہے تھے. اب اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے کہ ہائے افسوس یوسف پر. اور یہ بھی اللہ کے سامنے شکایت کی آپ نے، مخلوق کے سامنے نہیں کی شکایت. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھٹ رہے تھے. یہ بینائی جانے کی وجہ آنکھوں کی کہ رونا بھی ہو سکتا ہے اور غم بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے غموں سے انسان کی جو طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، خاص طور پہ بڑھاپے میں بینائی پر بہت جلدی اثر ہوتا ہے. تو فَهُوَ كَظِيمٌ، آپ گھٹ رہے تھے. گھٹنے کا مطلب صبر کی وجہ سے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا غصے کے کڑوے گھونٹ کو نیک لوگ پی جاتے ہیں، تو یہاں بھی آپ غم کے کڑوے گھونٹ کو پی رہے تھے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تو فرمایا تھا صبر جمیل، ایسا صبر کروں گا جس میں کسی سے شکایت نہیں ہوگی. تو یہاں تو آپ شکایت کر رہے ہیں، زبان سے بھی کر رہے ہیں یا اسفا علی یوسف. اس اشکال کا جواب آگے یعقوب علیہ السلام خود ہی دیں گے. قالوا تاللہ، تو بیٹوں نے جب اپنے باپ کی یہ کیفیت دیکھی اور یہ دیکھا کہ ابھی تو بھائی بنیامین کے بعد وہ یوسف کو پھر سے یاد کر رہے ہیں دوبارہ، اتنا عرصہ گزر گیا اور یوسف غم دل سے نہیں نکلے. قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، آپ تو یوسف کو مسلسل یاد کرتے رہو گے، حتیٰ تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ شدید بیمار ہو جاؤ، یعنی جان کی ہلاکت کے قریب پہنچ جاؤ یا ہلاک ہی ہو جاؤ آپ. مطلب یہ کہ انہوں نے ایک اشکال ظاہر کیا کہ اتنا پرانا غم آپ ابھی تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں.
تو آپ تو کہیں آپ کی موت واقع نہ ہو جائے۔ یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ اصل میں تو بنیامین کا غم تھا، تو یوسف علیہ السلام کو ایسے موقع پہ یاد کیوں کیا؟ تو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کو کوئی نیا غم پہنچتا ہے نا تو پرانا غم بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو جتنی محبت یوسف علیہ السلام سے تھی اتنی بنیامین سے نہیں تھی، ان سے بھی بہت محبت تھی لیکن یوسف سے اور زیادہ تھی۔ تو جب بنیامین کا غم پہنچا ہے تو یعقوب علیہ السلام کا جو یوسف علیہ السلام کا جو غم ہے نا وہ بھی تازہ ہو گیا۔ یہ انسان کی نیچر ہے، کیونکہ پیغمبر بھی ایک نیچر پہ فطرت پہ ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا غم، کیونکہ اور ظاہر ہے کہ بنیامین تو ابھی گم ہوئے ہیں نا، ان کے بارے میں تو ملنے کے چانسز بھی نسبتاً زیادہ ہیں کہ ابھی کہیں دائیں بائیں کیا ہوگا انہوں نے، لیکن یوسف علیہ السلام کو تو زمانہ طویل گزر گیا، اسباب کی دنیا میں ان کے ملنے کی تو ویسے بھی امید نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی یوسف علیہ السلام کا غم ان کو زیادہ تھا۔ تو بیٹوں نے کہا کہ آپ، یعنی بیٹوں نے اشکال ظاہر کیا کہ آپ ابھی تک اتنا کیسے، یعنی کیوں اتنا غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج و غم کو بیان کرتا ہوں اللہ کے سامنے، میں اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تم مجھ پہ اعتراض اس وقت کرو جب میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، تمہارے سامنے تو میں صبر جمیل کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ کے سامنے غم پیش کر رہا ہوں۔ تو اس میں اس اشکال کا جواب بھی ہو گیا کہ دیکھیں غم میں اللہ سے شکایت کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے غموں کو اور آپ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں، لیکن طنز کی نیت سے نہیں، بلکہ فقیر بن کے جیسے بھکاری اپنا غم کسی کے مالدار کے سامنے رکھتا ہے نا اپنی پریشانیاں، تاکہ اس کو بھیک میں حصہ ملے، تاکہ اس کو وہاں سے بھیک ملے۔ تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم میرے در کے فقیر ہو۔ تو اپنے غم اللہ کے ساتھ ضرور شیئر کرنے چاہیے، اور تاکہ اللہ کو آپ کے اوپر رحم آئے۔ اپنی صورت بھی بنانی چاہیے، جیسے آپ بہت قسم پرسی میں ہیں، بھیک بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو وہ اللہ سے وہ شکایت جو تنزیہ قسم کی شکایت ہوتی ہے، جس میں اللہ پہ اعتراضات ہوتے ہیں، وہ والی شکایت صبر کے منافی ہے۔ تو ویسے اگر آپ شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس شکایت میں اپنی قسم پرسی بیان کرنا ہو، اپنی محتاجی بیان کرنا ہو، تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو دعا کا حصہ ہے، یہ تو مطلوب شرعی ہے۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور حزن کو اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا باتیں ہیں وہ یعقوب علیہ السلام ہی جانتے ہوں گے، جو ان کو کچھ وحی ہوتی ہوگی یا کوئی اشارات ملتے ہوں گے کہ بھئی یعقوب اور یہ جو یوسف اور آپ کے بیٹے آپ سے مل جائیں گے، یا ان کو وہ جو خواب تھا وہ بات بھی جانتے تھے کہ میرے بیٹے کو خواب آیا، اس خواب کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اس میں خیر کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، دنیا میں پھرو، تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اسباب کی دنیا میں تو امید نہیں ہے، لیکن اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کی ہمارے خاندان پہ رحمت ہے۔ پھر وہ جانتے تھے خواب بھی آیا ہے، اس سے بھی یعقوب علیہ السلام کو امیدیں تھی، لہذا بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ۔ یہاں خوب سمجھ لیں کہ اگر اسباب کی دنیا میں آپ کسی چیز سے نا امید ہو جائیں کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، تو ایسی نا امیدی کو کفر نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی پیشنٹ ہے، کوئی ریلیٹیو ہے، اس کو کینسر ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی یہ 2 سے 3 مہینے میں اس کی لازمی موت واقع ہوگی۔ آپ نے ہر جگہ سے چیک اپ کرا لیا اور بالکل آپ کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں آپ نا امید ہو جاتے ہیں اور آپ فیصلہ کر لیتے ہیں بھائی اب تو بچنے کا امکان نہیں ہے۔ تو یہ نا امیدی کفر نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ لہذا جب سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری بڑھ رہی ہے اور یہ اس میں 100% موت کا چانس ہے، تو یہ نا امیدی کفر نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو اسباب سے پتہ چل رہا ہے بھائی اس کی موت ہے۔ یہاں نا امیدی کا مطلب وہ نا امیدی کفر ہے جس نا امیدی میں آپ
اللہ کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ نے یہ ہمارے ساتھ اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ ہمیں نقصان پہنچائے، یہ کفر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو خدا نخواستہ کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اب آپ کو یقین ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ ایسے موقع پہ آپ نا امیدی کا ایک مطلب تو یہ کہ آپ کو یقین ہے کہ میں مروں گا، تو یہ نا امیدی تو کفر نہیں ہے، اور یہ اس کو نا امیدی کہیں گے بھی نہیں۔ نا امیدی کا یہاں جو وہ والی نا امیدی جو کفر ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ سمجھنا شروع کر دو کہ اب اللہ میرے ساتھ معاذ اللہ غلط کر رہا ہے اور مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ آپ یہاں یہ سوچو گے کہ اسی میں میرے لیے خیر ہوگی، یہی ایک امید ہے، اور اللہ چاہے تو ان اسباب کو معطل کر کے مجھے دوبارہ سے زندگی بھی دے سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اگر آپ اللہ کے بارے میں رکھتے ہو تو اس کو نا امیدی پھر نہیں کہتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اسباب کی دنیا میں تو یوسف علیہ السلام کے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، تو ایسے موقع پہ اگر کوئی نا امید ہو جائے اور کہے کہ یوسف نہیں ملیں گے تو یہ تو کفر نہیں ہوگا نا۔ پھر بھی یعقوب علیہ السلام یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہوں میں سے نا امید مت ہو، کیونکہ وہ نا امید وہی ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ یہاں تو نا امیدی کے ایک مضبوط اسباب ہیں، بھائی کنویں میں ڈالا تب کہاں مل سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اسباب کی دنیا میں یہ امید تھی کہ مل سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ خواب جو یوسف علیہ السلام کو آیا تھا، بچپن میں خواب آیا تھا، وہ خواب آپ کو بار بار ایک خوشخبری سنا رہا تھا، وہ خواب سے آپ کو امیدیں تھیں کہ ابھی اسباب کی دنیا میں بھی ہم مایوس نہیں ہوئے ہیں کہیں نہ کیوں۔ اور قتل کا یقین بھی نہیں تھا نا یعقوب علیہ السلام کو، اگر قتل کا یقین ہوتا پھر تو نہیں کہتے کہ تلاش کرو، پھر تو ظاہر ہے اب تو واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عادت نہیں ہے کسی کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دے اسی دنیا میں۔ تو یہاں اس یعقوب علیہ السلام کو نا، یعقوب علیہ السلام کو ایک امید تھی کہ خواب آیا ہے تو شاید، تو لہذا تلاش کرتے ہیں۔ ایسے موقع پہ یہ الفاظ کہنا درست ہے کہ ایسے موقع پہ کوئی شخص 100% نا امید ہو جائے تو وہ یقیناً کفر ہے، یعنی کافر لوگ ہی ایسے موقع پہ نا امید ہوتے ہیں، مسلم ایسے موقع پہ نا امید نہیں ہوتا۔ تو اصول اور ضابطہ یہ ہوا کہ جب اسباب کی دنیا میں بالکل ناکام ہو جائیں اور کسی چیز کے اسباب بالکل ختم ہو جائیں تو ایسے موقع پہ یہ فیصلہ کر دینا کہ اب یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ وہ نا امیدی نہیں ہے جو کفر کے زمرے میں آتی ہے۔ ہاں اسباب دونوں طرف ہوں تو ایسے موقع پہ کافر چونکہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا، وہ فوراً نا امید ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار اب نہیں ہونے والا۔ مسلمان چونکہ اللہ کے وجود پر یقین رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یار اگرچہ زیادہ تر اسباب ناکامی کی طرف جا رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ آپشن اللہ نے میرے لیے کامیابی کا بھی رکھا ہے، تو وہ کامیابی والے آپشن کو ترجیح دیتا ہے کہ بھئی اللہ غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو ہمیں اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حق میں وہ نتیجہ اچھا نکالے گا۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ خیر انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بیٹوں سے کہنے لگے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ تو میں اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوں، مجھے امید ہے اللہ میرے بیٹوں کو مجھ سے ملائے گا۔ اب پھر یہ بیٹے چلے گئے مصر میں، ظاہر ہے راشن بھی لینا تھا انہوں نے، اور ایک اور کام ان کے ذمے لگ گیا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بنیامین کو، تو یوسف علیہ السلام کی تو ان کو امید نہیں تھی کہ کہاں سے ملیں گے، وہ بنیامین کو تو واپس لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے نا تو انہوں نے اپنی بدحالی جو ایک قسم پرسی تھی اس کو بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کو شاید کوئی ترس آ جائے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ بنیامین کی بات کریں۔ فی الحال انہوں نے سوچا کہ بھی راشن تو کسی طرح پورا ملے، اور یہ اس غم میں اور اس ٹینشن میں جمع پونجی بھی اکٹھی نہیں کر سکے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ بیچارے کماتے کہاں سے؟ ظاہر ہے کوئی تو ان کا کاروبار ہوگا یا کوئی ان کی ملازمت ہوگی، کچھ تو کرتے ہوں گے نا گھر میں کمانے کے لیے، لیکن اب غم اتنے تھے کہ وہ کما بھی نہیں سکے، تو اس دفعہ تو بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں اب، اور پھر ایک مسلسل غم ابا کا لگا ہوا ہے۔ فلما دخلوا علیہ، پس جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ یعنی پریشانیوں میں جیسے لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا، گھر میں بڑی پریشانی ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری، تو گھر سے مراد ہے، گھر والوں سے مراد ہے جو ان کے گھر والے یعنی ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں، تو پورا خاندان ہمارا ڈسٹرب ہے۔ وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور اس مصیبت میں ہم لائے بھی تھوڑی سی پونجی ہیں۔ بضاع کا معنی جو جمع پونجی ہے، مزجات کا معنی تھوڑی سی، وہ بھی پوری نہیں لے کر آئے ہم۔ فاوفی لنا الکیلا، آپ سے ہم ایک گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کیل پورا دیں۔
یعنی ایسا نہ ہو کہ اتنی ٹینشنوں میں راشن بھی تھوڑا لے کر جائیں اور پھر پیٹ بھر کے ہم کھا بھی نہ سکیں اور اس قحط سے بھی متاثر ہوں، یہ تو اور بڑا غم ہو جائے گا. انسان غم میں ہو اور اس کی خوراک کا بھی انتظام نہ ہو رہا ہو تو یہ تو غم در غم ہے نا. فاوفی لنا الکیلا، آپ ہمیں کیل مکمل دیں، وتصدق علینا، اور ہم پہ صدقہ کریں. یہاں صدقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ الگ سے خیرات ہم کو دیں، مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی آمدن میں پورا راشن دے دیں، یہی صدقہ ہے. اب آپ سوچئے کہ پیغمبر کی اولاد ہو، ان میں تو ایک خودداری بہرحال ہوتی ہے. انبیاء میں تو جیسے ابراہیم علیہ السلام میں سخاوت تھی، تو یہ تو نسلوں میں آتی ہیں یہ چیزیں، یہ تو بلڈ سے منتقل ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو ان کے لیے اپنی حاجت کو ظاہر کرنا اس وقت کتنا مشکل کام ہوگا. جو کم خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو تو بھیک مانگنے میں مزہ آتا ہے، ان کو تو یہ کہنے میں مزہ آتا ہے کہ آپ ہم پر احسان کریں. لیکن جو اعلیٰ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلنا کہ ہم محتاج ہیں اور آپ ہماری مدد کریں، یہ بہت مشکل جملہ ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اس وقت جو یہ انداز تھا نا، وہ یوسف علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ ان پہ کیا قیامت گزر رہی ہے، یہ الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے. تو کیا کہہ رہے ہیں، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی مصیبت پہنچی ہے اور ہم تھوڑی سی جمع پونجی لے کر آئے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں ہمارے حصے کا راشن پورا دیں اور ہم پر احسان کریں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ احسان کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. دیکھیں، ان بھائیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عزیز مصر مسلمان ہے، لیکن کافر کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے سکتا ہے. ان کو نہیں پتا تھا یہ مسلم ہے کافر ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات اس لیے کہی ہے یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. بھائیوں کو تو نہیں پتا تھا، غالب تو یہی تھا کہ عزیز مصر ہے، تو اس وقت تو مصر میں اسلام نہیں پھیلا تھا. تو وہ یہی ان کے ذہن میں یہی تھا. شرعاً یہ جائز ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو دنیا کی حد تک، کہ بھائی غیر مسلم اگر کسی پر احسان کرے گا تو دنیا کی حد تک اس کو دعا دی جا سکتی ہے، اور اللہ غیر مسلم کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، یعنی خدا اس کا دنیا میں آپ کو نعم البدل دے گا. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا کہ بھائی یہ تو بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. یعنی وہ بھی ایک اپنے بھائیوں کے اس غم کو اور باپ کے اس غم کو سن کے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے سوچا کہ اب میں اپنی صورتحال ان کو بتا دیتا ہوں. قال هل علمتم، اچھا یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ فوراً یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، بلکہ ڈائریکٹ بتایا کہ دیکھو تم نے کیا تھا اور اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے خدا کی طرف سے، تاکہ ان کو سبق ملے. کہنے لگے هل علمتم، کیا تمہیں پتا ہے، ما فعلتم بیوسف واخیہ، کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے. بھائی کے ساتھ جو کچھ گھر میں کرتے رہے وہ سب باتیں مراد ہیں. وہ کیا کرتے رہے قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے، بہرحال حسد تھا تو ٹارچر کرتے ہوں گے. اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کیا وہ تو قرآن نے بیان کر دیا. هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ. اذ انتم جاہلون، جب تم ناسمجھ تھے. یہاں جاہل کا اردو والا ترجمہ نہیں ہوگا جب تم جاہل تھے، جہالت ناسمجھی کو کہتے ہیں. تم نے ناسمجھی میں، جب تمہیں شعور نہیں تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا، تو اس وقت تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف اور بھائیوں کے ساتھ. اب بھائی ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ بات تو یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. اور ظاہر ہے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوں گے تو کچھ شباہت بھی تو بھائی کی محسوس ہوتی ہوگی نا، بات چیت سے بھی اور چہرے سے بھی، اور چہرے میں جو رونق تھی اور بے پناہ حسن تھا، تو ان کو کنفیوژن تو پہلے سے ہی تھی کہ یہ تو ہمارا بھائی لگ رہا ہے. لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈالا اللہ اس کو مصر میں عزیز بنا دے گا. لیکن جب یہ بات انہوں نے کہی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی یوسف ہیں جو ہمارے بھائی ہیں. فوراً کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں، کیا واقعی آپ یوسف ہیں. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں یوسف ہوں یا نہیں ہوں، انہوں نے تو پوچھا تھا تم بتاؤ تم نے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے. لیکن فوراً وہ حیران ہو گئے کہ یہ بات تو یوسف ہی جانتے ہیں، لہذا انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ یوسف ہیں. قال انا یوسف، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. یہ اس لیے اضافہ کر دیا تاکہ پتہ چلے یہ میں وہی والا یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا،
اس نام کا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوں، وہ یوسف جس کا میں بھائی ہوں. وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا. یہاں بھی آپ دیکھیں تواضع، اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر. اب موٹیویٹ کرنے کے لیے، بھائیوں کو دین پہ لانے کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ ایسا اچھا عمل کرنے والے کو کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی بڑائی بیان کرنا کہ ہم نے تقوی اختیار کیا اور ہم نے صبر کیا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا ہے کہ قاعدہ بیان کرنا کہ اللہ نے ہمیں تقوی کی توفیق بھی دی اور صبر کی توفیق بھی دی. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ہمیں کیسا نوازا ہے، اور تم نے تقوی اختیار نہیں کیا، صبر بھی نہیں کیا، جس کا نتیجہ تمہارے ساتھ کیا ظاہر ہوا. بھائی فوراً کہنے لگے تاللہ. اب دیکھیں حسد میں ایسا ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہوتا ہے نا، اس کو کسی نعمت میں آپ دیکھتے ہو تو اور جلنا شروع ہو جاتے ہو اور انکار کر دیتے ہو، کہ اور زیادہ آپ کو ایک تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہاں بھائیوں کے ساتھ جو معاملات ہو چکے تھے نا اللہ کی طرف سے، اس میں ان کی ایسی اصلاح ہو گئی تھی، اتنی ان کو عبرت ہو گئی تھی، کیونکہ تھے بہرحال پیغمبروں کی اولاد، تو ان کو عبرت ہو چکی تھی. اب یہاں ان میں حسد پیدا نہیں ہوا اور انہیں کوئی تنزیہ بات نہیں کی، بلکہ دو ٹوک لفظوں میں، واضح لفظوں میں اقرار کر لیا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے. یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا. کہنے لگے تاللہ. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہو اور آپ اس کے خلاف ساری زندگی لگے رہو، آپ ببانگ دہل اس کے منہ پہ اعلان کر دو خدا کی قسم تم اچھے ہو ہم برے ہیں. یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایسے حالات ہوئے کہ وہ مجبور ہو گئی یہ کہنے پر، اور کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم یقیناً گناہ گار تھے، ہم غلطی پر تھے. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، یوسف علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں، ذرا بھی طنز نہیں کیا. ایسے موقع پہ وہ یہ کہہ سکتے تھے ہاں مان لیا نا، جیسے ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے، مان لیا نا تم نے، اب دیکھا نا، تو اور ٹارچر کرتے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کو شرمندگی بہت ہو گئی ہے، کہ جس سے حسد تھا اسی کے سامنے اللہ کی قسمیں کھا کے سب بیک زبان ہو کے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہم پر، آپ عمر میں چھوٹے لیکن اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا ان کی شرمندگی کو، تو یوسف علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اب یہ شرمندہ ہو رہے ہیں، اب ان کو خطرہ ہے کہ میں ان کو ٹارچر کروں گا، میں ان کو تانے دوں گا یا میں ان کو سزا دوں گا. فوراً ان کی شرمندگی دور کرنے کے لیے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کے دن کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، بالکل ایسے ہو گیا جیسے منسیہ، جیسے میں بھول گیا ہوں یہ غم. یغفر اللہ لکم، رہا یہ کہ تم نے مجھے ستایا وہ تو بالکل معاف، اور ظاہر ہے اللہ کی بھی نافرمانی ہے نا، کسی باپ کو بیٹے میں جدائی کرنا، بھائی کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا، تو اللہ سے بھی میں دعا کرتا ہوں یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اس کی یہ صفت ہے کہ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ جب میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، میرے دل میں رحم کا جذبہ ہے، تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، لہذا یہاں بھی تم مایوس مت ہو، کیونکہ جو ارحم ہے، جو زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ کیسے معاف نہیں کرے گا تمہیں؟ جب میں مخلوق ہو کے معاف کر رہا ہوں تو اب اللہ کا خوف بھی مت رکھنا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. اذهبوا بقمیصی ھذا، میری اس کرتے کو لے کر جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرا، اس کی نگاہیں لوٹ آئیں گی. یہ معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا کہ کرتے کو آنکھوں پہ ڈالنے سے اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی. معجزے کی اور کرامت کی خوب سمجھ لیں کوئی عقلی لاجک نہیں ہوتی. معجزہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کرامت وہ ہوتی ہے جو غیر پیغمبر کے ہاتھ پہ. جیسے حضرت مریم، وہ پیغمبر نہیں تھیں مگر بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دے دیا، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. اسی طرح صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور آج بھی بہت سارے بزرگان دین، اور تاریخ میں بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، جن کے ہاتھ پہ اللہ نے کرامتیں ظاہر کی ہیں. تو کرامت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، بزرگ کے ارادے کا اس میں دخل نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں. تو
اس لیے یہ جو کرامت کا باب ہے نا، اس میں یہ اعتراض کرنا، یہ تہمتیں لگانا کہ یہ شرک ہے، بہت سی کتابیں ہیں نا ان میں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں اہل اللہ کی، تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ من گھڑت قصے ہیں. تو من گھڑت قصہ تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی سند صحیح نہیں ہوتی. اگر کسی نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا تو من گھڑت قصہ کیسے ہو گیا؟ وہ اس کو کرامت سے تعبیر کریں گے. اور شرک اس لیے نہیں ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. بھائی اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، مخلوق نہیں کر سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ معجزہ جب پیغمبر سے صادر ہوگا تو اس کے معجزے ہونے میں دو رائے نہیں ہوتی. جب کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شیطانی کوئی تصرف یا کوئی جادو ہوتا ہے، ہم اس کو کرامت سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص جس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے وہ سنت کا اتباع کرنے والا ہو، وہ لوگوں کو بدعتوں کی ترغیب نہ دے رہا ہو. کیونکہ کوئی گنہگار ہے، اس کے ہاتھ پہ کوئی ایسی بات ظاہر ہوگی تو اس میں امکان ہے کوئی شیطانی تصرف نہ ہو. تو یہ ایک تفصیل ہے. یاتی بصیرہ، ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی. واتونی باہلکم اجمعین، اور پورے خاندان کو یہاں لے آؤ مصر میں. ولما فصلت اچھا یہ ہمارا رکوع یہاں کمپلیٹ ہو گیا. اب میں انشاءاللہ اس میں جو علمی نکات ہیں وہ مختصراً بیان کر دیتا ہوں اس کا خلاصے کے طور پر. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پورا زور لگا دیا تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کہ کسی طرح بنیامین کو لے کے جانا ہے، لیکن نا امید ہو کے آپس میں پھر سرگوشیاں کرنے لگے. اور بڑے نے کہا کہ تم سب جاؤ اور میں یہیں رہوں گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بڑوں کا احترام تھا. آج بڑے بھائی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. بڑے نے کہا نا کہ میں ابا کو چہرہ نہیں دکھا سکتا، تم لوگ جاؤ. آج اگر کوئی بڑا ایسی بات کرتا تو چھوٹے کیا کہتے، تو ہمارا باپ ہے، تو جائے گا، میں یہاں رہوں گا. یعنی آج جو سوسائٹی میں چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کہ بڑے اور چھوٹے کی ویلیو بالکل ختم ہو گئی ہے. تو اس زمانے میں اتنی بات تھی کہ بڑے نے جب کہا کہ میں یہاں رہوں گا تم واپس جاؤ، تو باقیوں نے اطاعت کی اور چلے گئے واپس. آج ہماری سوسائٹی میں بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا کوئی اس طرح کا ادب نہیں ہے. نہ چھوٹا بھائی بڑی بہن کو مانتا ہے، نہ بڑے بھائی کو مانتا ہے، نہ چھوٹی بہن بڑے بھائی کو مانتی ہے، نہ بڑی بہن کو مانتی ہے. تو یہ بھی ہماری سوسائٹی تباہ و بربادی کی طرف جا رہی ہے، وہ مغربی کلچر جو ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے. تو بڑے نے کہا، ظاہر ہے چھوٹوں کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی کہ تجھے ابا کے سامنے، ان کے چہرہ کے سامنے آتے ہوئے اگر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو ہم بھی تو اسی مٹی کے بنے ہیں نا، ہمیں بھی تو شرم آ رہی ہے. تو پھڈا ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک کہتا میں نہیں جاؤں گا تو جا، دوسرا کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا تو جا. لیکن ایسا کوئی پھڈا نہیں ہوا. بڑا تھا تو مجبور تھے سب اس کی بات ماننے پر کہ بھئی بڑے نے آرڈر کیا ہے تو چھوٹے جائیں گے. اس سے اس قوم کے خاندانی ہونے کا اور جو ایک سوسائٹی میں بڑوں کا احترام تھا اس کا بھی بہرحال ایک پتہ چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے جب وہ بیٹے آئے اور انہوں نے کہا بنیامین نے چوری کی اور پکڑ لیا اس کو وہیں پر، تو یعقوب علیہ السلام نے سنتے ہی کہہ دیا بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے کوئی بات گھڑ لی ہے. دیکھیں یہاں یعقوب علیہ السلام کا یہ کلام درست نہیں تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. یہ اجتہادی غلطی تو تھی نا. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سمجھے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے کیا ہے، وہاں تو بالکل یہی جملہ کہا تھا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہاں بھی یہی کہا. لیکن وہاں یعقوب علیہ السلام کی بات 100% درست تھی، یہاں یعقوب علیہ السلام سے خطا ہو رہی تھی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اجتہادی خطا پیغمبروں سے ہو سکتی ہے. لیکن میں نے بار بار بتایا کہ اللہ پیغمبر کو اجتہادی خطا پہ قائم رکھتے نہیں ہیں، اس کی اصلاح کر دیتے ہیں. اور ایک عام مجتہد سے اور عالم سے جب اجتہادی خطا ہوتی ہے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ خطا پر باقی رہیں قیامت تک، موت تک. تیسری بات یہ کہ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی مضبوط دلیل تو نہیں تھی نا ان کے غلط ہونے پر. اس بات کا بھی تو امکان تھا کہ بیٹے صحیح کہہ رہے ہیں اور بنیامین کو واقعی رکھ لیا گیا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے بغیر دلیل کے محض یہ سوچ کر کہ جیسے یوسف کو انہوں نے مجھ سے دور کیا ہے اور اس میں یہ جھوٹے تھے یا یہ حسد کا شکار ہیں، تو یہاں بھی یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا. اس کی 100% دلیل تو نہیں تھے نا یعقوب علیہ السلام کے پاس، قرائن تھے. تو قرائن کی بیس پر یقینی فیصلہ کیسے کر دیا؟ دیکھیں اتنی بات تو ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے،
تو یہ قرائن کو دیکھ کے کہا نا, اتنے مضبوط قرائن. ایک ہوتی ہے دلیل, ایک ہوتی ہے قرائن. دلیل اور قرائن میں فرق ہوتا ہے. دلیل کا مطلب جس کا انکار ممکن نہ ہو, اور قرائن کا مطلب سیاق و سباق اور پورا ماحول سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. اس کو قرائن کہتے ہیں. قرائن کا انکار ممکن ہے, دلیل کا انکار ممکن نہیں ہوتا. تو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے آپ کے کسی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ چور ہے, اب وہ آپ کے کمرے میں آیا اور گھڑی غائب ہو گئی, تو قرائن یہی کہتے ہیں کہ اسی نے چوری کی ہوگی, لیکن دلیل سے ثابت نہیں ہے. تو دلیل کا انکار نہیں ہو سکتا, قرائن کا انکار ہو سکتا ہے. تو جب قرائن تھے, یقینی دلیل یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھی, تو یعقوب علیہ السلام نے یقینی طور پہ کیسے کہہ دیا کہ تم نے ایک معاملہ گڑھا ہے. اس کا جواب علماء نے دیا ہے. دیکھیں, یعقوب علیہ السلام کے دل میں عین ممکن ہے یہ بات ہو کہ اس میں امکان ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہوں, لیکن ایسے موقع پہ باپ اور بیٹوں کا جو رشتہ ہوتا ہے, بیٹوں کو سمجھانے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے, کیونکہ آگے باپ نے ان کو کہنا تھا کہ بنیامین کو تلاش کرو, ایسے موقع پہ اگر وہ تردد کے ساتھ کہتے تو بیٹے یہ سمجھ لیتے کہ ابا کو یقین ہو گیا ہے ہمارے سچے ہونے پر, لہذا اب ہمیں دوبارہ تلاش کرنے کی بنیامین کو ضرورت نہیں ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام نے ایسے موقع پہ جزم کے ساتھ کہا, اور ایسے موقع پہ جزم کے ساتھ کہنا ہی موٹیویشن کا ذریعہ بنتا ہے, اور یہ جھوٹ نہیں کہلاتا. جیسے آپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہو اور سمجھاتے ہوئے آپ کو غالب گمانے کہ اس نے یہ کام کیا ہے, تو آپ اس کو یقینی طور پر کہتے کہ تم نے یہ کام کیا ہے, تاکہ وہ اقرار کر لے اور پھر توبہ کرے. وہ تو باپ اور بیٹوں کا جو رشتہ ہوتا ہے, جیسے آپ دیکھیں نا انویسٹیگیشن میں کسی کو پکڑا جاتا ہے, 99.9% کسی شخص کے بارے میں یہ امید ہے کہ اس نے چوری کی ہے, 0.01% یہ چانس ہے کہ شاید نہیں کی ہے. تو ایسے موقع پہ پولیس یہ نہیں کہتی کہ ایسا لگتا ہے کہ تم نے چوری کی ہے, وہ پولیس کہے گی بھائی تم نے چوری کی ہے, تاکہ کانفیڈنس کے ساتھ جب اس سے کہیں تو وہ اقرار کر لے. تو ایسے موقع پہ یہ جو بل سولت لکم انفسکم امرا, یہ باپ اپنے بیٹے کو ایسے موقع پہ کہہ سکتا ہے, تاکہ بیٹے کو ایک ندامت ہو اور اس کے دل میں ذرا سا بھی تردد ہونا تو وہ اس پر, تاکہ پھر وہ تلاش کر سکے. اگر یعقوب علیہ السلام ایسے کہہ دیتے کہ ہو سکتا ہے تم سچ کہہ رہے ہو سکتا ہے جھوٹ کہہ رہے ہو, تو بیٹے سمجھ جاتے کہ ابا مطمئن ہو گئے, آگے پھر وہ تلاش نہ کرتے دوبارہ بنیامین کو. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے. اور تیسری ایک نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں بھی یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا. کس قدر صبر ہے, یعنی اس سے زیادہ صبر کی کوئی مثال ہمیں ملتی نہیں ہے. آج دیکھیں غموں میں پریشانیوں میں کیسے چیزیں اٹھاڑ کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. ٹینشن ہوتی ہے نا, دیواروں سے برتن توڑ رہے ہیں اور سر مار رہے ہیں دیواروں پہ, اور اس کو ایک فیشن سمجھ لیا گیا ہے, فیشن سمجھا جاتا ہے اس کو, کہ کوئی پریشانی آئی تو 2 فٹ اچھل رہا ہے اور چیخ رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, سر مار رہا ہے دیواروں سے اور گولیاں کھا رہا ہے اور خودکشی کر رہا ہے. یہ جنگلی اور جاہل لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں. پیغمبروں کی سیرت اور دین اس آپ سے کیا چاہتا ہے, وہ سیرت یہ ہے کہ بھائی آپ کے اختیار میں کیا ہے. یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا دوسرا بیٹا بھی گم گیا, تو میں کر کیا سکتا ہوں, کچھ بھی نہیں کر, ہاں کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں کمی نہ کریں. آج کر بہت کچھ سکتے ہیں, وہ کر نہیں رہے ہوتے, چیخنا چلانا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کوئی چیخو پکار نہیں مچائی, یہ دیکھا میں کر کیا سکتا ہوں. جب غور کیا تو بھائی میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, صبر ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز کہ اپنے غم کو اللہ کے سامنے پیش کرنا, یہ صبر کے منافی نہیں ہے. تو یہ اہم رکوع تھا. اب انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ یوسف کا رکوع نمبر 10 اور رکوع نمبر 4 13ویں پارے کا, نہیں یہ تو ہو چکا ہے, سورہ یوسف کا رکوع نمبر 11 اور رکوع نمبر 5 انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, شروع کروں گا انشاءاللہ. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ یوسف کا رکوع نمبر 11 شروع کریں گے اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 5 شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.